اعوذ باللہ من الشیطان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا ارحم الراحمین آمین یا رب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی نشست میں سورۃ مریم شروع ہونی چاہیے تھی، تھوڑی سی پڑھی بھی گئی۔ بہرحال میرے ذہن میں آیا کہ سورۃ کہف ایک ایسی صورت ہے کہ ہر جاننے والا اسے ہر جمعہ کو ضرور پڑھتا ہے، تو اس کی ایک خلاصہ کم سے کم ایسے لوگوں کے لیے جو کئی بار عربی نہیں سمجھتے یا نہیں سمجھنے والے ہوتے ہیں، پڑھتے تو ہیں لیکن ان کا پوری صورت کا خلاصہ ان کے سامنے آ جائے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کا فائدہ لوگوں تک پہنچائیں، آمین یا رب العالمین۔ 16 پارے کی صورت جس کی 98 آیات ہیں، اور یہ سورہ مکی صورت ہے، اور یہ مکہ کے اولین دور میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے۔ اس صورت کی پہلی آیت حروف مقطعات ہیں، اور یہ 5 حروف پر ہیں، اس میں ہیں 5 حروف مقطعات میں، اور میرا خیال ہے یہ سب سے بڑی تعداد ہے حروف مقطعات کی حروف کے لحاظ سے، واللہ عالم۔ اور صورت کا نام اکثر صورتوں کی طرح اس میں مریم علیہ السلام کا ذکر ہے، ان کے نام پر صورت کا نام، یہ صورت معروف ہوئی سورہ مریم۔ یہ صورت شروع ہی ہوتی ہے اللہ کی رحمت کے ذکر سے، اللہ رب العزت کی وہ رحمت جس کا ہم سب سوال کرتے ہیں۔ جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ ہمارے لیے کھول دیں اپنے رحمت کے دروازے۔ یہ اسی رحمت کا ذکر ہے جس کا سوال ہم سب کرتے ہیں اپنی نماز کی جگہ پر آنے سے پہلے۔ اللہ کی سب سے بڑی رحمت رحمت ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ انبیاء اور رسولوں کو نوازتے ہیں اس سے، اور ہم سب اس ہدایت میں جو ہم سوال کرتے ہیں سورۃ الفاتحہ میں، اہدنا الصراط المستقیم، ہے نا، اس رحمت کی ہم سب طالب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے یا رب العالمین، آمین۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ اولین دور کی صورتوں میں سے ہے۔ یہ صورت سن 590 میں پہلی بار حبشہ لوگوں نے ہجرت کیا مکے والوں کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے، ہے نا، اور پھر مشرکین مکہ نے چونکہ ان کے پہلے سے یہ جو سفر ہوا کرتا تھا ان کا، یعنی تجارت کا، اس میں یہ لوگ جاتے رہتے تھے حبشہ، اور حبشہ کے بادشاہ سے جو اس وقت نجاشی کے نام سے معروف تھا، اس سے ان کے تعلقات تھے، تو انہوں نے ایسے لوگوں کو بھیجا جن کا تعلق حبشہ کے بادشاہ نجاشی سے بڑے اچھے تھے۔ یہ تحفے تحائف دیا کرتے، بادشاہ بھی بہت خوش ہوتا ہے نا، اور وہ اس لیے بھیجا کہ تاکہ ان لوگوں کو واپس وہاں سے نکلوایا جائے اور واپس مکہ لایا جائے۔ سبحان اللہ۔ جب نجاشی نے ان لوگوں کو بلایا جو لوگ وہاں گئے تھے ہجرت کر کے، اور یہ مکہ والوں نے ان سے کہا تھا نجاشی سے کہ ان سے پوچھیں کہ یہ کیا عقیدہ رکھتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ تو اس وقت حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی، انہوں نے یہی صورت پڑھ کے سنائی تھی جس پر نجاشی نے کہا تھا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام اس سے ایک تنکی سے بھی زیادہ نہیں تھے، اور نجاشی نے مشرکین مکہ کے تحفے واپس کر دیے، اور انہوں نے کہا کہ انہیں واپس نہیں کر سکتا ان لوگوں کو، یہ لوگ جب تک چاہیں ہمارے یہاں رہیں۔ تو یہ ایک بیک گراؤنڈ ہے اس صورت کی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ یہ صورت شروع ہوتی ہے اس رحمت کا ذکر جس کا اللہ رب العزت
یہاں پر کر رہے ہیں وہ زکریا علیہ السلام پر جو رحمت کی اس کا ذکر ہے۔ یہاں سے یہ صورت شروع ہوتی ہے۔ یہ زکریا علیہ السلام پر اس رحمت کا ذکر ہم لوگ پہلے سورہ آل عمران میں پڑھ چکے ہیں۔ سورہ آل عمران کی غالباً آیت نمبر 38 ہے، جہاں اس کا ذکر ہو چکا ہے کہ جب زکریا علیہ السلام نے مریم علیہ السلام کے پاس رزق دیکھا، نایاب رزق، اس سے کیا مراد ہے؟ لوگوں نے لیا کہ میوے، پھل اور دوسری ایسی چیزیں، واللہ عالم۔ تو اور ان سے سوال کیا تو انہوں نے، مریم علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ کا یہ فضل دیکھ کر وہیں زکریا علیہ السلام کھڑے ہو گئے نماز کے لیے، اور پھر دعا کرتے ہیں جو اللہ سے، ابھی اس کا ذکر آئے گا اس صورت میں بھی۔ یہاں سے ایک بات بڑی اہم معلوم ہوتی ہے ہمیں، اللہ نے ہمیں بتایا ہے، اشارہ کیا ہے کہ جب اللہ کے فضل کا کہیں ذکر ہو تو اس وقت دعا کی جائے تو وہ دعا یقیناً قبولیت کی حامل ہوتی ہے۔ یہ بات ہم لوگوں کو یاد رکھنی چاہیے، کہیں بھی اس طرح کی کوئی چیز جب اللہ کے ذکر کا، اللہ کے فضل کا کوئی خصوصی فضل کا ذکر ہو تو فوراً اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ سورہ مریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا عین صاد، یہ سورت کی پہلی آیت ہے۔ حروف مقطعات 5 حروف ہیں، کاف، ہا، یا، عین اور صاد۔ اس کا مطلب کیا ہے اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ حروف مقطعات ہمارے لیے غیب ہے، اس لیے کہ اس کی وضاحت ہمیں نہیں ملتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، نہ قرآن سے کہیں۔ اور یہ اس بات کی طرف بار بار جب یہ حروف مقطعات آتے ہیں تو میری نظر میں بار بار اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ قرآن غیب ہے۔ جس غیب پر ایمان رکھنے کی بات کرتے ہیں اللہ رب العزت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2 سے لے کے 5 تک، وہ صورت بھی، سورۃ البقرہ بھی شروع ہوتی ہے الف لام میم، جو کیا معنی ہے اس کے؟ غیب ہے ہمارے لیے۔ تو یہ اسی غیب کا جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس قرآن پر ایمان رکھنے والا بنائے، آمین۔ دوسری آیت، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ ذکر ہے اس رحمت کا جو آپ کے رب نے کیا اپنے غلام زکریا پر۔ آپ کے رب سے مراد اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ کے رب نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اپنے غلام پر کیا، وہ غلام کون تھے؟ زکریا علیہ السلام۔ آیت نمبر 3، اذ نادى ربہ نداء خفیا، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، آواز دی، آواز دینا خاموشی سے، زیر لب انہوں نے آواز دی اپنے رب کو۔ کیا فرمایا اس آواز میں؟ آیت نمبر 4، قال ربی انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعاء ربک شقیا۔ انہوں نے فرمایا، زکریا علیہ السلام نے، اے میرے رب، بے شک میری ہڈیاں بیکار ہو گئی ہیں، بودھی ہو گئی ہیں، کسی مصرف کے لائق نہیں رہی ہیں، اور میرا سر شعلہ بار ہو گیا، یعنی بال سفید ہو گئے ہیں، یعنی بڑھاپے کی وجہ کر، اور میں نہیں ہوا کبھی بھی اے میرے رب آپ سے دعا کر کے محروم، آپ نے میری دعائیں ہمیشہ قبول فرمائی ہیں۔ یہ آیت نمبر 4 تھی۔ اس آیت میں زکریا علیہ السلام اپنے رب سے فرما رہے ہیں اپنے بڑھاپے کا ذکر، کہ میں اس حالت کو پہنچ چکا ہوں کہ میری ہڈیاں اب طاقت ان میں نہیں رہا، سر کے بال سفید ہو گئے ہیں بڑھاپے کی وجہ کر، اور میں چونکہ کبھی نہیں آپ سے دعا کر کے محروم رہا ہوں، اس لیے میں آپ سے دعا کر رہا ہوں۔ آیت نمبر 4 میں کتنی اچھا طریقہ
اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو بتایا ہے، ہمارے جیسے بوڑھے لوگوں کو، کہ دعا کریں تو اس طرح دعا کریں اپنے رب سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 5، وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، اور میں خوف رکھتا ہوں، مجھے ڈر ہے اپنے عزیز و قرابت داروں کے بارے میں میرے بعد، اور میری بیوی بانجھ ہے، تو عطا کریں اپنے پاس سے مجھے کوئی ولی، کوئی مددگار۔ یہ دعا کر رہے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے، اور انہیں اپنے بعد خوف ہے اپنے قرابت داروں کا کہ وہ بہک نہ جائیں، غلط راستے پر نہ پڑ جائیں۔ اس کے لیے وہ اللہ سے سوال کر رہے ہیں، ایک ایسے ولی کا، ایک ایسے مددگار کا جو ان کے بعد اس کام کو سنبھالے جو نبوت کا کام ہے۔ آیت نمبر 6 میں مزید وضاحت ہے، یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ رب ردیہ، جو وارث بنے میرا اور آل یعقوب کا، اور اسے آپ بنائیں اے رب، اے میرے رب، مقبول بندہ جو آپ کو راضی کرنے والا ہو۔ یہ بات ذہن نشیں رکھنی چاہیے کہ بنی اسرائیل میں کبھی بھی ایک کے بعد ایک انبیاء اور رسول آتے رہے ہیں، یہ سلسلہ چلتا رہا ہے، اور اسی سلسلے کو قائم رکھنے کے لیے زکریا علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ چونکہ اپنی کوئی اولاد نہیں تو اللہ تعالیٰ کوئی مددگار دوسرا جو بھی مہیا کر سکیں اللہ تعالیٰ کر دیں، تاکہ وہ اس وراثت کو جو نبوت کی کا ہے وہ ان کا جو انہیں ملی ہے اور جو آل یعقوب کو ملی تھی اس کا وہ اس کے وارث بنے۔ ان آیات سے جو میں نے ابھی پڑھی، ہم مسلمانوں کے ایک فرقے نے یہ یہاں سے یہ بات نکالی ہے کہ زکریا علیہ السلام اپنی وراثت کے بارے میں فکر مند تھے، اس لیے انہوں نے اللہ سے دعا کی۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ حقیقت یہ ہے کہ زکریا علیہ السلام بڑھئی تھے، بڑھئی کا کام کر کے اپنا پیٹ پالتے تھے۔ مطلب ایک بڑھئی کی کیا، ایک ایسے شخص کی کیا وراثت ہو سکتی ہے؟ اور پھر جب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح لفظوں میں فرما دی کہ ہمارا ورثہ نہیں بٹتا، جو کچھ ہم چھوڑیں وہ سب صدقہ ہے۔ ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا کہ ہم جماعت انبیاء میں ہمارا ورثہ نہیں بٹا کرتا، کوئی ورثہ ہوتا ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی چیز چھوڑی جس کو ورثہ میں کہا جا سکتا ہے؟ لیکن یہ وہ جماعت ہے جو یہ بتانا چاہتی ہے لوگوں کو کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ورثے کو جو ملنا تھا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اس کو ختم کیا، یعنی زیادتی کی۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ایمان والے شخص پر جو اللہ کے رسول کے سب سے زیادہ محبوب تھے، اس طرح کا الزام لگانا بہت بڑی جسارت ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دیں اور ان کی اس غلطی کو معاف فرمائے یا رب العالمین۔ آیت نمبر 7، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیٰ۔ اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے، ان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ وہی کرتے ہیں کہ اے زکریا، بے شک ہم تمہیں بشارت دے رہے ہیں ایک بیٹے کی جس کا نام ہوگا یحییٰ، اور اس سے قبل اس نام کا کوئی بھی نہیں ہم نے بنایا کوئی اس نام کا، یعنی یہ نام اس سے پہلے کسی اور نے نہیں رکھا۔ اس آیت کے اس ٹکڑے کے بارے میں کہ لم نجعل لہ قبل سمیٰ، مفسرین نے کئی باتیں نقل کی ہیں کہ ایک تو یہی جو میں نے آپ سے عرض کیا،
اس نام کا کوئی اور انسان نہ ہوا۔ دوسرا یہ بھی کہ ان سے مشابہ، یعنی یحییٰ علیہ السلام سے مشابہ کوئی اور نہ ہوگا۔ تیسرا یہ بھی کہا گیا کہ اس طرح کسی بانجھ کو اولاد نہیں ہوئی جیسا کہ زکریا علیہ السلام کو۔ واللہ عالم۔ بہرحال جو لفظی معنی تھا وہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا۔ آیت نمبر 8، زکریا علیہ السلام انتہائی تعجب خیز انداز میں سوال کرتے ہیں۔ قال ربی انا یکون لی غلام وکانت امراتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیا۔ قال ربی انا یکون لی غلام، کہتے ہیں اے میرے رب کس طرح مجھے بیٹا ہوگا، اولاد ہوگی، وکانت امراتی عاقرا، اور میری بیوی بانجھ ہے، ظاہر ہے وہ بھی بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکی ہیں۔ وقد بلغت من الکبر عتیا، اور میں پہنچ چکا ہوں اپنی بڑھاپے کی وجہ سے ایک ایسے مقام پر جو حد سے گزر جانے والا ہے، یعنی انتہائی بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں۔ انتہائی تعجب سے زکریا علیہ السلام نے اللہ سے یہ سوال کیا۔ یہ آیت نمبر 8 تھی۔ آیت نمبر 9 میں جواب ملتا ہے، قال کذالک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا ہی ہے۔ قال ربک هو علی ہین وقد خلقت من قبل ولم تک شیئا، اور فرمایا کہ تمہارے رب کے لیے یہ بہت معمولی بات ہے، بہت ہی چھوٹی بات ہے، اس سے پہلے تمہاری تخلیق میں کر چکا ہوں، اور تم اس سے پہلے تو کچھ بھی نہیں تھے، یعنی تمہاری تخلیق سے پہلے تم تو کچھ بھی نہیں تھے، تو یہ بڑی معمولی سی بات ہے تمہارے رب کے لیے۔ آیت نمبر 10، قال رب اجعل لی آیہ، فرماتے ہیں زکریا علیہ السلام اے میرے رب میرے لیے نشانی بنائیں، بتا دیں کہ یہ ایسا ہوگا، اس کی کوئی نشانی مجھے دے دیں۔ قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے نشانی یہ ہے کہ تم لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے 3 رات تک لگاتار، یعنی 3 دن اور 3 رات تم لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے۔ تمہاری بات کرنے کی صلاحیت اللہ نے لے لینی ہے اس دوران، یہ تمہارے لیے نشانی ہے۔ آیت نمبر 11، فخرج علی قومہ من المحراب فاوحی الیہم ان سبحوا بکرۃ وعشیا، تو وہ نکلے اپنے قوم کی طرف، اپنے لوگوں کی طرف محراب سے، اور انہیں اشارتاً کہا، ان کو بتایا کہ تسبیح کرو صبح اور شام اپنے رب کی۔ یعنی یہ محراب کا لفظ آیت نمبر 38 میں بھی آ چکا ہے کہ یہ محراب میں وہیں پر نماز ادا کی انہوں نے، جب مریم علیہ السلام سے کہ نے بتایا اللہ کے اس فضل کا ذکر کیا جو ان کو اللہ کی طرف سے مل رہا تھا، تو وہیں انہوں نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، یعنی یہ اشارہ ہے اسی کا جس کا ذکر سورہ آل عمران میں آ چکا۔ اگلی آیت، آیت نمبر 12، یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو چکی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ کتاب کو قوت کے ساتھ پکڑ لو، یعنی یحییٰ علیہ السلام پیدائش ہو چکی، ایک ایسی عمر تک پہنچ چکے جہاں پر یہ وحی یحییٰ علیہ السلام کو کی گئی۔ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے انہیں حکم، فیصلہ کرنے کی صلاحیت عطا کر دی کم عمری میں ہی۔ وہ جب وہ کم عمر میں تھے اس وقت ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ صلاحیت عطا فرمائی۔ یہ انبیاء اور رسولوں میں شاید یہ واحد ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس عمر میں نبوت سے نوازا جب وہ کم عمر کے تھے۔ صبیہ کا لفظ آتا ہے لڑکپن کے لیے، چھوٹی عمر کے لیے۔ واللہ عالم۔ اگلی آیت، آیت نمبر 14، وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَزَكَاةً، اور ان کو ہم نے عطا کی من لدنا، اپنے پاس سے عطا کی، انتہائی شفیق، شفقت کرنے والا، رحم فرمانے والا، اور زکاة پاکی اختیار کرنے والا، پاکیزگی اختیار کرنے والا۔ وَكَانَ تَقِيًّا، اور وہ تھے ایسے شخص جو اللہ کی ناراضگی سے بچنے والے تھے۔
سبحان اللہ. یہی تو مطلوب ہے ہم سب کے لیے کہ ہم اللہ کی ناراضگی سے بچنے والے بنیں. اگر یہ ہمارے اندر عزم ہے تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے. اگلی آیت، آیت نمبر 14، وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا. اور ہم نے ان کو بنایا اپنے والدین کے، اپنے والد کے لیے، اپنے والدین کے لیے نیکی کرنے والا، بھلائی کرنے والا، نیک سلوک کرنے والا. اور ہم نے ان کو نہیں بنایا جبار یعنی جبر کرنے والا، عصیہ یعنی نافرمانی کرنے والا. اللہ تعالیٰ نے ان دو آیات میں فرمایا، یحییٰ علیہ السلام کی طرف آ رہی ہے یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ کتاب کو، جس سے مراد تورات ہے، قوت کے ساتھ پکڑو، یعنی اس کے مطابق عمل کرو. اور ہم نے ان کو حکم کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی چھوٹی عمر میں. اور انہیں اللہ رب العزت نے بنایا شفیق، بہت اپنے پاس سے شفقت عطا فرمائی اور پاکیزگی عطا فرمائی. اور وہ تھے اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے والے، والدین کے لیے شفیق، اچھا سلوک کرنے والے، اور وہ جبر کرنے والے اور اللہ کی نافرمانی کرنے والے، سرکشی کرنے والے نہ تھے. آیت نمبر 15، وَالسَّلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب ان پر سلامتی ہے اس دن جب وہ پیدا ہوئے، اور اس دن جب ان پر موت واقع ہوئی، اور اس دن جب انہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا. یعنی اللہ کے مکمل سلامتی میں اس وقت بھی تھے جب ان کی پیدائش ہوئی، اس وقت بھی تھے جب ان کی موت واقع ہوئی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنی سلامتی میں رکھے اس وقت جب ہماری موت واقع ہو، اور اس وقت بھی جب دوبارہ انہیں زندہ کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ اس وقت بھی ہم سب کو اپنی سلامتی میں رکھے. آمین یا رب العالمین. یہ 15 آیات ہم لوگوں نے پڑھی زکریا علیہ السلام پر اللہ کی رحمت، اور پھر یحییٰ علیہ السلام. اور آیت نمبر 16 میں یہاں سے مریم علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے. میں یہاں پر رک رہا ہوں اللہ سے دعا کرتے ہوئے، یا اللہ ہم لوگوں کو بھی اللہ رب العزت اپنی ناراضگی سے، اپنی سزا سے، غلط راستوں پر پڑنے سے بچانے والے بنائے. ہمارے دل میں یہ پکا عزم ہو اس کے لیے جو ہم لوگوں نے سورۃ الفاتحہ میں پڑھا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی یہ عزم پیدا کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سلامتی میں والا بنائے اس وقت جب ہماری موت واقع ہو، جب ہمیں دوبارہ زندہ کریں. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر.